کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر مقام اتنا اونچا ہے بیٹی کا تو کردار بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے. وہ پھر اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے دیکھا. آج بیٹیاں جب پڑھ لکھ جائیں، دو چار لفظ بولنے آ جائیں، لکھنے آ جائیں، وہ پھر والدین کو خاطر بھی نہیں لاتی. میری بوڑھی ماں، اس کو کیا پتا ہے، میرا بوڑھا باپ، اس کو کیا پتا ہے، ہم نے دنیا پھری ہے، یونیورسٹیوں کی خاک چھانی ہے، تو وہ پھر والدین کو خاطر بھی نہیں لاتی. یاد رکھیں، آج کی بیٹیوں کے لیے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، بیٹی کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، رب کی رضا بھی والد کی رضا میں ہے. تو کوئی بیٹی اس وقت تک جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی جب تک اس نے اپنے آپ کو اور اپنے جذبات کو اپنی ماں کے قدموں کے آگے نہ جھکایا. رب کی رضا نہیں ملتی اس وقت تک جب والد راضی نہ ہو. اور پھر بیٹی کا والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک ہونا چاہیے، اس پر بھی آپ کو سیدہ کائنات کی بات سناتا ہوں. وہ یہ کہ سیدہ کائنات کا بھی یہ عمل تھا کہ جب ان کے بابا جان والد محترم یعنی آقا علیہ السلام تشریف لاتے تو سیدہ کائنات ادب سے کھڑی ہو جاتی تھی. اب جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کی امی یا ابو یا دونوں زندہ ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اکثریت اب وہی نیچے کریں، شکریہ. اکثریت اب وہ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں. تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب کمرے میں امی آئے یا ابو آئے ادب سے کھڑے رہتے ہیں، پھر نتیجہ نکل نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ماں پاس بیٹھی ہے، 5 گھنٹے فیس بک دیکھتے رہی، جملہ نہیں کبھی بولیں گے ماں سے یا باپ سے کہ آپ کا کیا حال ہے، بس لگے ہوئے ہیں اس پہ، ہوش نہیں. ان سے کیا پوچھنا، آپ نے کھانے پینے کی بھی ہوش کوئی نہیں. تو حضور الصلوۃ والسلام آپ کا جو دیا ہوا دین اور اسلام، اس کے اندر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور جب آتے تو سیدہ کائنات ادب سے کھڑی ہو جاتی تھی. پھر آپ کے دستے مبارک پہ وہ سجے. آج گھر جائیں تو آج یہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کریں. تو چلے اب بار بار تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی 10 بار پیر در پہ آپ کی امی یا ابو آئے ہیں، لیکن اتنا ادب تو ضرور رکھیں جس چارپائی پہ بیٹھے ہیں کہ میں سرہانے والی سائڈ پہ بیٹھا ہوں ماں کے، یا میں وہ کیا کہتے ہیں وہ پاؤندی والی سائڈ پہ بیٹھا ہوں. کم از کم اتنا دھیان تو رکھیں. بیٹھے ہیں ان کی طرف پاؤں لمبے کر کے نہ بیٹھے ماں باپ کی طرف. وہ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے اونچا اونچا نہ بولیں. کھانا کھا رہے ہیں ان سے پہلے شروع نہ کریں. کم از کم یہ آداب تو ہم ماں باپ کی مناسبت سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. تو یہ سیدہ کائنات کا عمل تھا. پھر وہ وقت وصال آقا علیہ السلام کا، جب سیدہ کائنات کے کان میں آپ نے کوئی بات کی تو رو پڑی، پھر بات کری تو ہنس پڑی. تو کسی نے پوچھا یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا پہلے میرے بابا جان نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے جدا ہونے والا ہوں. تو جدائی کی خبر سن کے رو پڑی. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو وہ پہلی ہوگی جو برزخ میں میرے ساتھ ملاقات کرے گی. تو پھر میں مسکرا پڑی. یہ عمل سیدہ کائنات کا آج کی بیٹیوں کے لیے اسوہ ہے کہ آج کی بیٹی روئے تو ماں باپ کی جدائی پہ روئے، اور آج کی بیٹی خوش ہو تو ماں باپ کی ملاقات پہ خوش ہو. اور پھر اس کے بعد یہ سسرال جاتی ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے، جب سسرال جاتی ہے، وہاں بھی کردار ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹی کے کردار کی وجہ سے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے. اور جو اس کے ساتھ وہ سسر ہے وہ نہ صرف تعریف کرے بلکہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کو دعائیں دیں جنہوں نے اس بیٹی کی تربیت کی. تو وہاں بھی جا کے ماں باپ کا اس کے کردار کی وجہ سے سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. تو بیٹی کا اگر مقام اتنا بلند ہے تو اللہ نے بیٹی کو کردار بھی اتنا بلند عطا کیا ہے. دوسرا پھر کردار ہے عورت کا. عورت بہن ہے. بولے کیا ہے؟ بہن.
تو بہن کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ متعین کرنے سے پہلے ذرا مقام سن لیں. مختصرا مقام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یکون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات. فرمایا اگر کسی کی 3 بہنیں ہیں، اور سننے ابی داؤد کی طرف سے فرمایا او اختان، یا کسی کی 2 بہنیں اور باپ فوت ہو گیا، ماں باپ فوت ہو گئے، اب بھائی رہ گئے اور بہنیں رہ گئی، اور اس بھائی نے یا بھائیوں نے اپنی بہنوں کی یا بہن کی اچھی تربیت کی، فَيُحْسِنُ عَلَيْهِنَّ کے الفاظ ہیں، یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ تھا حسن پر مبنی تھا. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اچھی جگہ شادیاں کی، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، تو وہ بھائی بھی اپنی بہنوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے. یہ ارشاد فرمایا. اس پر اگر حضور کا اپنا اسوہ دیکھیں، آپ علیہ السلام کا اپنا عمل دیکھیں، تو اپنا عمل یہ ہے کہ آپ کی ایک بہن تھی رضائی بہن، حضرت شیمہ. شیمہ کے نام سے مشہور ہے، لفظ شیمہ ہے. وظافہ بنت حارث ان کا اصل نام ہے. وہ ایک جنگ میں قیدی ہو کے آ گئی. تو جب حضور کو پتا چلا کہ قیدیوں میں میری بہن ہے، وہ آپ نے اسلام نے نہ صرف آزاد کیا بلکہ جو گھر میں ریوڑ تھا بکریوں کا، کثیر بکریاں دی، تحفے، تحائف، کپڑے، اپنے کندھے مبارک سے کمری اتار دی. اور جب بہن کو گھر سے رخصت کر رہے تھے تو بڑے بڑے سرداران عرب ان کی آنکھیں کھل گئی کہ محمد کے دین میں گھر سے بھائی بہن کو رخصت کیسے کرتا. یہ ہے حضور علیہ السلام کا اسوہ. اب اس پر پھر بہن اگر مقام اتنا اونچا ہے تو پھر کردار بھی اتنا ہی اونچا ہونا چاہیے. پھر وہ اپنے بھائیوں کی بہن بن کے دکھائے. اور یہ یاد رکھیں، یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں بات غلط ہے تو بتا دینا غلط ہے. یہ جو بھائی کے دل میں بہن کے بارے میں غیرت ہوتی ہے، کیا غیرت، یہ صرف اسلام کا دیا ہوا تحفہ، باقی کسی مذہب کے اندر نہیں آپ کو ملے گا. کہ بھائی کے دل میں بہن کے بارے میں غیرت، یہ صرف محمد مصطفیٰ کی تعلیمات ہے. تو بات جو عرض کر رہا ہوں